السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثناء اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ آج 29ویں روز ختم قرآن کی اس مجلس اور درس حدیث اور دعا کی مجلس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجلس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کا فہم سلیم عطا فرمائے۔ میں آپ سب کو اس مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو برکتوں سے نوازے، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، رمضان کی اس مبارک مہینے میں مبارک ساعتوں سے آپ کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رمضان کی رحمتوں، مغفرتوں اور آگ سے چھٹکارے کا جو ہے وہ انعام عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس جو ایک کرش ٹریننگ پروگرام ہے رمضان مبارک کا 30 دنوں کا، اس میں تقوی کی ڈگری لے کر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینہ انسان کی تربیت کے لیے، اس کے تزکیہ کے لیے، اس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے انسان پر ایک ماہ کے روزے فرض کیے۔ انسان 11 ماہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مہینہ فرمایا کہ اب انسان جو ہے اس نظم و ضبط کی جب پابندی کرے گا، حلال چیزیں بھی جو اس کے لیے حلال تھیں ان کو بھی ترک کرے گا، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے ایک دوست ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد زہیر جارڈن سے، تو کل انہوں نے مجھے ایک میسج بھیجا، تو کہنے لگے کہ میرے کچھ طلباء نے مجھے پوچھا کہ کوئی رمضان کے لیے میسج دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے میسج میں لکھا کہ میں ایک غیر مسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے مجھے پوچھا کہ میں نے تو روزہ رکھنے کی کوشش کی تو میں روزہ نہیں رکھ سکا، تو آپ اتنا لمبا روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ صرف ایمان، دیکھیں کہ ساری چیزوں کو انسان ترک کرتا ہے، سب کچھ موجود ہوتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے ڈر کی خاطر وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک کی ہمیں صحیح طریقے سے تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ رقیہ اور دعا کی طرف آئیں گے۔ آج جس حدیث کا مطالعہ کریں گے وہ 40 نبوی شریف کی حدیث، اسلامی معاشرت کے اصول۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه، رواه مسلم۔ سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص خرید رہا ہو تو خواہ مخواہ
बोली में हिस्सा लेकर कीमत ना बढ़ाओ कि वो चीज़ इसे महंगी मिले। आपस में बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से मुंह ना मोड़ो। किसी की बै यानी फ़रोख्त पर कोई शख्स बै ना करे। अल्लाह ताला के बंदो, भाई भाई बन कर रहो। मुसलमान का भाई है, वो इस मुसलमान पर जुल्म करता है, ना इसकी मदद तर्क करता है और ना इसे हकीर समझता है। आपने सीने की तरफ इशारा करके 3 मरतबा फरमाया, तकवा यहाँ है। इंसान के लिए इतना गुनाह काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान को हकीर समझे। हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त हराम है। इस हदीस को सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत किया है। और बाब तहरीम ज़ुल्म मुस्लिम में। तो अब देखें कि अगर हम इस हदीस पाक के मुफरदात पर गौर करना चाहें तो ला तहासदु यानी एक दूसरे पर हसद ना करो। दूसरे से यानी हसद ये होता है कि दूसरे शख्स से उसकी जो अल्लाह सुब्हान तआला ने उसको नेमत दी है उसके ज़वाल होने की तमन्ना करना, ये हसद कहलाता है। इसकी हुर्मत पर इजमा है। वला तनाजशु, तुम कीमत में इजाफा ना करो। बाज़ार में किसी चीज़ की फ़रोख्त का ऐलान हो रहा है तो खामखा तुम बोलियाँ दो ताकि वो दूसरे शख्स को महंगी मिले और ख़ुद तुम्हारा ख़रीदने का इरादा नहीं है, तो इसे नजश कहते हैं और ये भी हराम है। वला तबागदु, आपस में बुग़्ज़ ना रखो और बुग़्ज़ के असबाब भी अख्तियार ना करो। वला तदाबरु, एक दूसरे को पुश्त ना करो, एक दूसरे से मुँह ना मोड़ो। वला यख़्ज़ुलहु, मुसलमान की जायज़ मदद, उसकी नुसरत, उसको तर्क नहीं करता, बिलखसूस ज़रूरत व इत्याज के वक्त मौका पर। वला यहकिरो, इसे अकीर नहीं जानता। बेहस्बिन, काफ़ी है। अब देखें जिस तरह आज ये लॉकडाउन है, लोग मुख्तलिफ जो मज़दूर तबका है बेचारे वो आपकी मदद के मोहताज हैं। उनके पास वो तो बेचारे दिन को जाते हैं, मज़दूरी करते हैं, वही जो मज़दूरी मिलती है उससे अपना गुज़र बसर करते हैं। तो जो साहिब सरवत लोग हैं उनको चाहिए कि उनकी मदद करें, वो आपके मुसलमान बहन भाई हैं। और चाहे वो मुसलमान ना भी हों, अगर इंसान भी हैं तो इंसानियत का रिश्ता है उनके साथ आपका, तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। इस हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी माशरा में पाई जाने वाली खामियों, कोताहियों, बुराइयों का जिक्र फरमाया। यानी बहुत से लोग इन बातों को मामूली समझते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं और कोई अहमियत नहीं देते। हालांकि अगर ये बुराइयां किसी भी माशरे में हों, इंसानों के अंदर हों, तो वो उस माशरे को तबाह बर्बाद कर देती हैं। वो माशरा जो है इस अखलाकी गिरावट का शिकार हो जाता है, इम्ताद का शिकार हो जाता है, ज़वाल आ जाता है उस माशरे पर। इस्लाह माशरा के लिए इन कोताहियों को ख़त्म करना, ज़ाइल करना, रिमूव करना अज़ हद ज़रूरी है, ताकि इंसानों के दरमियान बामी उल्फत हो, मोहब्बत हो और उनके दिलों से कुदरत दूर हो जाए, हसद दूर हो जाए, कीना दूर हो जाए, बुग़्ज़ दूर हो जाए, दूसरों की नफ़रत जो उनके दिलों में ना हो। अब हसद जो है इस हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हसद से मना फरमाया कि एक दूसरे से हसद ना करो, यानी दिल में ये ख्वाहिश ना पैदा करो कि इस शख्स की नेमत जो है वो ज़ायल हो जाए, जो नेमत इसको मिली है इससे छिन जाए और वो मुझे मिल जाए। हसद बिला वजह, चूँकि वो आग में जलता रहता है, हसद की आग में, और इसे कुछ भी हासिल नहीं होता। तो जिस तरह आप देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे होते हैं जिन्हें भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता, और बहुत सारे रात को क़ियाम करने वाले ऐसे होते हैं जिनको सिवाय जागने के कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ भी हसद करने वाला हसद करता रहता है, उस आग में जलता रहता है, लेकिन उसे कोई भी चीज़ जो है मुयस्सर नहीं होती, उसे कोई फ़ायदा नहीं होता, उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद और बुग़्ज़ की मज़म्मत करते हुए इसे साबका उम्मतों की बीमारी फरमाया। और ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दब्बा इलैकुम दाउल उम्म क़ब्लकुम अल हसदु वल बग़दाउ
ہی الحالق لا اقول تہلک الشار ولکن تالک الدین۔ اللہ اکبر۔ جامع ترمذی کو اس نے امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر کیا، باب فی فضل صلاح ذات البین، یعنی دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانا۔ تو اب دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے اندر پہلی امتوں والی بیماری حسد اور بغض جو ہے وہ سرایت کر گئی ہے۔ تو آپس میں بغض رکھنا مونڈنے والی بیماری ہے، بالوں کو مونڈنے والی نہیں بلکہ دین کو مونڈنے والی، یعنی دین کو ختم کر دینے والی بیماری ہے۔ تو اس لیے اس سے انسان کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو روا نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان پر حسد کرے، البتہ صرف دو آدمی جو ہیں ان پر حسد کرنا جائز ہے۔ اور ایک وہ شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جسے رب کائنات نے علم عطا کیا ہے اور وہ دن رات اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاتا اور سناتا ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب الفام فی العلم۔ یعنی اس حدیث میں حسد بمعنی رشک ہے۔ رشک میں سے کسی نعمت کے زوال کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ اپنے لیے اس نعمت کے اصول کی خواہش ہوتی ہے۔ جو شخص اپنا دل صاف رکھے اور کسی سے حسد نہ کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخلوق میں سے افضل الناس قرار دیا، یعنی سب سے بہتر لوگوں میں سے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل؟ قال کل محموم القلب صدوق اللسان۔ قالوا صدوق اللسان نعرفه فما محموم القلب؟ قال هو الشقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ سنن ابن ماجہ نے اس کو روایت ہے، باب الورع والتقوی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل شخص کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدوق اللسان کا معنی تو ہماری سمجھ میں آ گیا، ہم جانتے ہیں، لیکن مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کا دل صاف ہو، اس میں گناہ بالکل نہ ہو، نہ سرکشی کا مادہ ہو، نہ اس دل میں خیانت ہو، نہ حسد ہو۔ اب تناجس جو ہے یہ لفظ نجس سے مشتق ہے، اس کا معنی شکار کو بگانا ہے، یعنی کسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر اس کی تعریف کی جائے، یا کسی چیز کی نیلامی کے وقت اسے خریدنے کا ارادہ نہ ہو، خواہ مخواہ اس کی قیمت انسان بڑھاتا رہے، تو تاکہ وہ چیز دوسرے شخص کو مہنگی ملے، یہ نجس کہلاتا ہے۔ چونکہ اس طرح حقیقی خریدار کو جو ہے وہ دھوکہ دیا جاتا ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النجش، صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب تحریم بیع الرجل علی بیع اخیہ، یعنی ایک اگر مسلمان بھائی کوئی چیز خرید رہا ہے تو اس کی وہ خرید پر خرید سودا کرنا۔ تو اب دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس سے منع فرمایا، لیکن اگر کوئی شخص واقعتاً خریدنا چاہتا ہے اس کو خریدنے کے لیے یعنی وہ بولی لگاتا ہے، تو اس کے لیے قیمت بڑھانا اور بولی دینا درست ہے۔ جیسے بعض بزنس مین ہر جائز ناجائز طریقے سے دولت کمانے کے حریص ہوتے ہیں، کسی چیز کو خریدنے کا ارادہ نہ ہو پھر بھی وہ بولی دے کر چیز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور فروخت کنندہ اس کے عوض کچھ رقم وصول کر لیتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ میں بولی لگاؤں گا تو آپ اس کے عوض اگر مجھے پیسے دے دیں تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ آپ نے اس حدیث میں اور دوسری حدیث میں اس عمل سے منع فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یعنی یہ طریقہ درست نہیں ہے، آپ دوسرے سے پیسے لیں اور جو خریدنے والا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ بولی لگائیں۔ پھر بغض سے بھی منع کیا گیا۔ انسانی معاشرے میں پائی جانے والی ایک برائی کا نام جو ہے وہ بغض ہے، اور بغض حقیقتاً اس کیفیت کا نام ہے جو انسان عداوت کی بنیاد پر دوسرے کے خلاف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ بسا اوقات حسد اور بغض
مترادف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تاہم دونوں کے درمیان لطیف سا فرق ہے۔ حسد کا متضاد جو ہے وہ رشک ہے، اور بغض کا متضاد جو ہے وہ محبت ہے۔ حدیث میں بغض کے لیے الشحناء کا لفظ بھی آیا ہے۔ بغض ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور کی کوئی قیمت نہیں پاتے، اور نہ ایسے آدمی کی بخشش ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا كانت بینہ و بین اخیہ شحناء فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا انظروا هذین حتی یصطلحا انظروا هذین حتی یصطلحا۔ ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، مشرک کے علاوہ ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے ان آدمیوں کے جن کے درمیان کوئی بغض ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے ان کا معاملہ رہنے دو، اور یہ جملہ 3 بار دہرایا جاتا ہے۔ چونکہ بغض ایک انتہائی گناہی حرکت ہے، مذموم خصلت ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا گیا۔ اور البتہ حدیث میں یہ اصول بھی اگر بغض عداوت اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے خاطر ہونی چاہیے اور دوستی بھی اللہ کی خاطر۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو محبت ہے یہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ آپ کے خونی رشتے بھی ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی ہے تو وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ آپ دیکھیں کہ انسان قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوگا، جس طرح عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے۔ تو اس دن ان میں سے یہ بھی کہا کہ امام عادل وشاب نشاب فی عبادت اللہ ورجل معلق قلبہ معلق بالمساجد رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ و تفرق علیہ، 2 آدمیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کی، اسی خاطر ایک دوسرے کو ملے اور اسی خاطر ایک دوسرے کو جدا ہو گئے۔ اس حدیث میں 7 اقسام کے بیان کی گئی ان لوگوں کی جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، تو ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یعنی تدابر یہ لفظ جو ہے دبر سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے کہ ایک دوسرے سے منہ موڑنا، معاشرتی برائی ہے۔ یعنی جب آپ کو کسی کی ضرورت ہو تو آپ اس کے ساتھ فوائد حاصل کرتے رہیں، اور جب اس کو کوئی مشقت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی ہوئے تو آپ اس سے منہ موڑ لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ناراضی جو ہے اور قطع کلامی کرنا جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3 لیال یلتقیان فیورد هذا ویورد هذا وخیرهما الذی یبدأ بالسلام۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، باب بر الصلہ میں، تحریم الحجر میں۔ تو کسی مسلمان کے لیے بھی یہ روا نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے۔ وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں، بس ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، جو پہلے راضی ہو جائے دوسرے شخص سے جس سے ناراض ہوا تھا۔ تو اگر کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق اور قطع کلامی کی اور وہ اسی حال میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تصور کریں، اعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3 فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار۔ سنن نبی داؤد نے اس کو روایت کیا کہ کسی مسلمان کو یہ روا نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو جائے، اور اگر وہ ناراض رہا اور اسی پر اس کو موت آ گئی تو وہ 1 سال تک کسی سے قطع تلقی رکھنا اس کے قتل کرنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ ابو خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من حجر اخاہ سنتن فہو کصفک دم، یعنی جس نے 1 سال تک قطع تعلق کیا کسی مسلمان بھائی سے تو وہ ایسا ہے جیسے گویا اس نے اس کا قتل کیا ہو۔ تو جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ 1 سال تک قطع کلامی کرے گویا اس کو قتل کرنے کے مترادف قرار دیا گیا اس کو۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ کسی کی بیع پر بیع کرنا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حدیث میں ایک معاشرتی برائی قرار دیا اور منع کیا کہ جب 2 شخص خرید و فروخت کر رہے ہوں تو کوئی ان کی بیع پر سودا نہ کرے۔ مثلا خریدار کسی سے کوئی ایک چیز 100 روپے میں خرید رہا ہے تو ان کا معاملہ ختم کرنے کے لیے ہونے سے پہلے یا بعد میں کہے کہ میں تمہیں یہی چیز اس سے کم قیمت پر دیتا ہوں، یہ فروخت کنندہ کو کہے کہ تم یہ 100 روپے میں بیچ رہے ہو، تم اسے نہ دو، میں اسے زیادہ خرید لوں گا، یعنی یا تو اس کی قیمت کم بتا دے کہ میں کم قیمت پہ دے دوں گا، یا کہے کہ میں آپ کو پیسے زیادہ دے دوں گا، تو یہ دونوں طریقے جو ہیں ناجائز اور غلط ہیں۔ جس طرح کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ الا ان یأذن لہ، یعنی کوئی کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی خرید و فروخت پر وہ خرید و فروخت کرے، اور نہ ہی کسی کے لیے جائز ہے اگر کسی نے کسی عورت سے یعنی منگنی کی ہے، شادی کا پیغام بھیجا، اللہ کہ وہ ان سے اجازت لے، یعنی اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یصوم المسلم علی صوم المسلم، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ پھر اخوت کے بارے میں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، کیونکہ قرآنی فیصلہ کے مطابق رب کائنات نے وہاں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھو کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی، کس طرح مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو محبت کا جذبہ ہے یہ انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ انسان کسی سے خود نہ محبت کر سکتا ہے اور نہ نفرت کر سکتا ہے، یعنی اگر وہ ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر سکے تو کر دے، یہ وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا اپنی مرضی کے مطابق۔ تو یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ ہر وقت اس کی مدد کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ محبت، خلوص اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ ان ہدایات کے بعد عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرت کے چند اسرار اور رموز کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں۔ کوئی مسلمان اپنے مسلمان پر ظلم نہ کرے، نہ بوقت ضرورت اس سے اعراض کرے، اور کوئی مسلمان اگر اپنے مسلمان بھائی سے دروغ گوئی سے کام لیتا ہے تو یہ بہت برا عمل ہے، اور نہ اسے نفرت اور عقارت سے دیکھنا چاہیے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اس کے بعد آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ تقوی جو ہے یعنی اللہ کا خوف یہاں دل میں ہوتا ہے۔ اگر دل میں خوف الہی ہو تو تمام معاملات سنور جاتے ہیں، ورنہ انسان اخلاق کبیرہ کا مرتکب ہوتا رہتا ہے۔ جس طرح آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، یعنی انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے، سارا نظام اس کا درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ دل جو ہیں، آپ دیکھیں جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، جب بنی اسرائیل کے سارے وہ معجزات اور سارے تذکرہ کرنے کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ ان لوگوں کے دل جو ہیں وہ پتھروں سے بھی سخت ہیں، بعض پتھر بھی جو ہیں وہ ان سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں، بعض پتھروں سے چشمے نکل پڑتے ہیں، بعض پتھر جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے دل جو ہیں وہ پتھروں جیسے ہیں۔ اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے
انسان کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اہل علم کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے، صلحاء کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے۔ پھر آپ نے آخر میں تنبیہ فرمائی کہ مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ اسے نفرت سے دیکھنا چاہیے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ یعنی آخر میں آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، ابرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے، لہذا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کو نقصان پہنچائے، نہ اس کے مال میں دست درازی کرے اور نہ ہی دوسرے کی بے عزتی کرے۔ اب دیکھیں جس طرح ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کلیورنس ہے، کسی کے ساتھ جوک کرنا، اس کا فن کرنا، تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ اور دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے پناہ مانگی اس چیز سے اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے کہ میں یعنی جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ گویا یہ جاہل لوگوں کا شیوا ہے کہ کسی کا ٹھٹھا اور مذاق اور فن بنانا، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے اگر وہ آپ کی مدد ان کو درکار ہے تو ان کو کی مدد کرنی چاہیے، ان کی ہمدردی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ خلوص سے پیش آنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جسم کے آپ کو اگر جسم کے کسی حصے میں سر کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم بےتاب ہو جاتا ہے، بخار ہوتا ہے تو پورا جسم بےتاب ہو جاتا ہے، کانٹا کسی ایک جسم پہ پہنچتا ہے تو پورے جسم کو کرنٹ لگتا ہے۔ تو اسی طرح امت مسلمہ کے کسی فرد کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو جو مومن ہے اس کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح اس کے جسم کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ پورے جسم کے ایک حصے کو ہوتی ہے تو پورے جسم کو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کا کوئی بھی فرد وہ خواہ کسی بھی ملک میں رہتا ہو، لیکن جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ایک مومن بندے کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ ہر معاملے میں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے، ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے، ان کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے۔ اور یہ ہرگز خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہے تو اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس کو نعمت عطا کی ہے مجھے بھی نعمت عطا کر اور اس کی نعمت میں مزید اضافہ کر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں، حسد، بغض، کینہ، نجش، ان ساری برائیوں سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچائے اور ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم اگلی حدیث کے ساتھ پھر اسی مجلس میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ ہم رقیہ شریعہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے اور اس کے بعد اجازت لیں گے آپ سے، اور پھر انشاءاللہ کل دوبارہ اس مجلس میں حاضر ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان هامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، من شر ما يرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، من شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يترك بخير يا رحمن، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، بسم الله الرحمن الرحيم،
الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرك السماء فأتبعه شهاب مبين ولا تمدن عيناك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويشفي صدور قوم مؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تحسنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء وتصمت بربي ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت ما استطعت شر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الناصر من المنصور حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار ولا حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اصرف عني حر العين والبرد العين وصب العين اللهم رب الناس ذا بالباس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أركز نفسي من كل شيء يؤذيني من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني بسم الله أرقي نفسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد للہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہم اب اس مجلس کی اختتام میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. آپ سے التماس ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، اپنی غلطیوں پر ندامت اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے دعا کریں. میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. حاجی غلام نبی صاحب ہیں ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ، اسی طرح سید اکرام شاہ صاحب گیلانی، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. سید احسن شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور اسی طرح ہمارے ساتھ سید فرت ندیم صاحب ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی. اسی طرح ہمارے ساتھ بریسٹر ریاست صاحب ہیں جو میرے شاگرد بھی ہیں پرانے الحمدللہ. تو اور بھی بہت سارے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترکی سے، مغرب سے، تیونس سے، اردن سے. اللہ سبحانہ وتعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب ہم اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں دعا کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيت ولا طالب علم إلا وفقت ولا مسافر إلا وصلت ولا مظلوم إلا نصرت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إني أسألك بعدد خلقك بعز عرشك برضاء نفسك بنور وجهك
بمبلغ علمك وحلمك وببقاء قدرتك ببسطة قدرتك بمنتهى رحمتك بإدراك مشيتك بكلية ذاتك بكل صفاتك بتمام وصفك بنهاية أسمائك مكنون سرك بجزيل برك بجزيل عطائك بكمال منك بفيض جودك بشديد عقابك بشديد رحمتك بسباك رحمتك بعدد كلماتك ووحدانيتك ببقاء بتوحيد وحدانيتك بقائك يا الله بسرمدية أوقاتك بعزة ربوبيتك بعظمة كبريائك يا الله بجاه جلالك بجاه كمالك بجاه جمالك بأفعالك بأنعامك بسيادتك بملكيتك بجباريتك بأنعامك بسيادتك بلطفك بكرمك بسرك ببرك بإحسانك بحقك بحق رحمتك وبحق محبوبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعل لنا فرجا مخرجا وشفاء من الحموم والبلاء والوباء والطعن والطاعون والأناء ومن جميع الأمراض والآفات والآهات والبليات في الدنيا والآخرة. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك وأجمع نفوسنا على خشيتك وأجمع أرواحنا في جنتك وارزق كل مهموم بالفرج وكل مؤسر باليسر وكل محروم بالذرية الصالحة وكل مديون بقضاء دينه وكل حزين بالفرح وكل مريض بالشفاء وكل ميت بالرحمة. اللهم إني أسألك بنورك الذي أشركت له السماوات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية وارزقهم من واسع رزقك وتقبل أعمالهم. اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات والخشوع في الصلوات والعفو عند الأثرات. اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاة واحفظنا من كل شر من كل سوء ومن كل بلاء یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا الہی ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے درود شریف پڑھا ہے ذکر اذکار کیا ہے جو ساتھیوں نے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آپ کے توسط سے ازواج مطہرات اہل بیت صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین قادری نقشبندی رفائی چشتی جتنے بھی سلسلوں کے بزرگان دین ہیں ان کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما. جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات سب کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما. ہمارے جو مشائخ اس دنیا سے چلے گئے ان کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما. بالخصوص کتب کشمیر حافظ اللہ دبی رحمۃ اللہ علیہ، پیر طریقت مفتی اعظم آزاد کشمیر مفتی عبدالحکیم صاحب، پیر طریقت عبدالعزیز لدھروی صاحبزادہ قاضی عبدالرشید صاحب، مفتی ظہور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صوفی فاروق احمد قادری صاحب، صوفی نیاز محمد صاحب، یا علیہ جتنے بھی ہمارے خاندان کے افراد چلے گئے سب کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں ان کو قبول منظور فرما، ان کے درجات بلند فرما. جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے اہل خانہ کے جتنے بھی لوگ چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور مقام عطا فرما. یا علیہ تمام امت مسلمہ کے افراد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور مقام عطا فرما. ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ بیماروں کو شفاء عاجلہ کو عملہ عطا فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو علم عطا فرما. جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے والا بنا دے. ہماری بیٹیوں کو بچیوں کو ماؤں بہنوں کو یا الہی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. انہیں سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے حال پر رحم و کرم فرما. یا الہی ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قیام کو قبول فرما. اس رمضان مبارک ساعتوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے اہل خانہ یا الہی بچوں سب کو نیک بنا. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے حال پر خصوصی رحم و کرم فرما. ہمیں رمضان کی مبارک ساعتوں سے برکتوں سے رحمتوں سے مستفید فرما. یا اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، تو ہمارے کوتاہیوں اور غلطیوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنے وسیع و عریض رحمت، اپنے فضل، اپنے احسان کی طرف دیکھ اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرما دے. کشمیر کے مسلمانوں پر، عراق کے مسلمانوں پر، شام کے مسلمانوں پر، جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں سب کے حال پر رحم و کرم فرما. تمام انسانیت کے حال پر رحم و کرم فرما. اللہم اجعلنا فی الدنیا مہتدین ومن الحلال مرزوقین ومن الحرام محفوظین ومن معاصی حاربین ولا طاعت واقفین وبالشہادت ناطقین وفی الآخرت مرحومین وفی القبر مونسین
وعند السؤال ثابتين وفي العشر آمنين وفي الميزان راجعين وعلى الصراط جائزين ومن الحوض واردين ومن النار باعدين وفي الجنة خالدين وفي الفردوس نازلين وفي الليين ساكنين وفي وجه الله ناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے. سید حسین علی گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جتنے بھی ہمارے ساتھ دوست شریک تھے، عبدالعظیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے حال پر بھی رحم و کرم فرمائے. اردن سے کافی سارے میرے دوست ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. جزاکم اللہ خیر. اور بالخصوص اس رقیہ شریعہ کو بیمار سنیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے بیماروں کو اللہ سبحانہ وتعالی شفائے کامل. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.